السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اصول۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ سا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ لوگ آج کل دین کے نام پر کیا سننا چاہتے ہیں۔ ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ آج کل ہمیں دین کے نام پر کون سی چیز سنائی جائے جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم قصے، کہانیاں، سٹوری کوئی ہمیں مل جائے سننے کے لیے تو بہت زیادہ پسند کریں گے اس کو، جو کہ ہمارے مطلب کی ہو، ہمیں مزہ آئے۔ مثال کے طور پر کہ انسان یہ سوچے، ہمیں بتایا جا رہا ہو کہ ایک عمل آپ کر لو تو پوری زندگی کے گناہ آپ کے جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گے، ایسے کر لو تو آپ کو پوری زندگی کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، سارے صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ اگر یہ آفر ہوتی کہ چھوٹا سا عمل کرو، ایک دیگ لگوا دو جی، پھر اس کے بعد آپ کو پورا سال نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بلکہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، جو چیزیں اللہ رب العزت نے لازمی قرار دی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں قصے مل جائیں، کہانیاں مل جائیں، ہم اس کے اندر ہی خوش ہوں گے۔ کسی کے متعلق کہہ دیا جی فلانا بزرگ بہت اللہ کی پہنچی ہوئی جو ہے نا وہ ہستی ہے، اور وہ ان کو تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، ان کی تو نماز ہوتی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، وہ یہاں پہ تو پڑھتے ہی نہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہ چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی نماز جو ہے مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ فرض ہے اور ہر ایک کو فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے جاتے تھے، اگر کہیں معافی ہوتی تو ان کو ہوتی۔ تو اس لیے آج کل دین کے نام پر جو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اتنا دین اسلام کا انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ان کے اوپر بھی بڑے جھوٹے جھوٹے قصے اور کہانیاں بنا دی گئی ہیں۔ ایک قصہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قبر کے اندر جب فرشتے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے کے لیے آیا کہ پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے آگے سے فرشتے کو گردن سے پکڑ لیا اور کہا میں تو تجھے بعد میں جواب دوں گا، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر اعتراض کیوں کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب پوچھا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے لگا ہوں، انسانوں کو بنانے لگا ہوں، تو تم فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا یا اللہ تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گی، تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، تم نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں، تو فرمایا کہ تم دو ہو، ایک جائے اور ایک یہیں پر رک جائے، دو نہیں جا سکتے، ایک یہیں پہ رہے گا اور ایک جائے گا۔ اب دیکھیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ کمال کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، ایسا واقعہ سنایا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اور مزے لیتے ہیں، نوٹ پھینکتے ہیں، کہانیاں جھوٹی، قصے جھوٹے۔ اب ایک گیا اللہ سے جا کے کہا کہ حضرت جی جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں، اب ہم ان کو کیا کہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر جاؤ اور جا کر معذرت کرو ان سے، کیوں اعتراض کیا تھا؟ پھر وہ آیا، آ کر معذرت کی، تو آگے سے حضرت جی کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہ ایسے نہیں معذرت قبول ہوگی، شرط ہوگی، شرط لگے گی، اور شرط یہ ہے تمہاری معذرت قبول ہونے کی کہ قیامت تک میرے کسی مرید کی قبر کے اندر تم نے سوال جواب کے لیے نہیں آنا۔ آگے سے لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ یہ شرط رکھی گئی اور آگے سے فرشتے نے شرط منظور بھی کر لی کہ آئندہ ہم آپ کے کسی مرید کی قبر میں بھی نہیں جائیں گے سوال جواب کرنے کے لیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قصے ہیں، یہ سننے کے اندر واقعتاً اچھے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہمیں قبر کے اندر سوال ہوں گے نہیں، جواب دینا نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پر اگر انسان تھوڑی سی توجہ کرے نا کہ مثال کے طور پر شرط رکھی گئی، بالفرض فرشتے
قبر کے اندر آئے اور اس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا ہو، بالفرض ہم اس کو صحیح مان بھی لیں، تو یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کرنے کی والی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ والا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس واقعے کے اندر یا تو اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہے، یا فرشتوں کا ذکر ہے، یا تیسرے نمبر پر بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ان کی وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا فانی سے جانے کی بعد کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے تک یا آپ تک یہ واقعہ کس نے پیش کیا؟ اللہ نے بتایا، یا فرشتوں نے آ کے بتایا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا؟ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ تینوں کیسے آ کے بتا سکتے ہیں؟ تو ہمیں دین کے نام پر، خدا کا واسطہ ہے، دین کے نام پر جھوٹ نہیں بولنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، جہنمی ایسا شخص۔ تو تصور کریں، یہاں پر نبی کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا جا رہا، بلکہ اللہ کی ذات اور فرشتوں کی ذات اور ایک دائی، اور ایسا دائی جو دین کا خالص دائی ہے اور ولی ہے، اس کے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ تو تصور کریں یہاں پر انجام کیسا ہوگا کہ نبی کی بجائے اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کے اوپر پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہاں پر لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کو دھتکارا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مجھے تو لگتا ہے یہ میری امت ہے، تو آپ ان کو آنے کیوں نہیں دیتے، کیوں رکاوٹ بیچ میں ڈل گئی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر ملاوٹ کر دی تھی، دین کے اندر ایسی باتیں شامل کر دی تھیں جو دین کا حصہ نہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقن سحقن، یعنی ان کو دور کر دو، دور کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات کسی نے کی نہ ہو اور اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے تو پھر اس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص دین اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جس طرح اترا اس طرح آگے پیش کر دیا۔ اب آگے اس کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو پھر اس چیز کی تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص، انسان کوئی ایسا ہو جس نے کوئی بات نہ کی ہو اور اس کے اوپر وہ الزام لگا دیا جائے تو اس کو بھی اس چیز کا برا لگتا ہے۔ تو ہم یہاں پر وہ جھوٹ، وہ بات اللہ کے اوپر بھی لگا رہے ہیں، فرشتوں پہ بھی لگا رہے ہیں، ایک بزرگ کے اوپر بھی لگا رہے ہیں۔ تو ہم آج کل جو سننا چاہتے ہیں نا، وہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، وہ ہم قصے اور کہانیاں، سٹوریاں سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے اور عالم دین کو سنانے کے لیے قرآن موجود ہے۔ کیا سارے کا سارا قرآن سنا دیا؟ کیا سارے مسائل بتا دیے؟ کیا احادیث کے اندر موجود جو مسائل ہیں وہ بتا دیے جو ہم ان باتوں کی طرف پڑ جائیں؟ بلکہ لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف آئیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام، انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، انہوں نے دین کو سیکھا۔ ہم نے تو ابھی تک دین کو سیکھا بھی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے سیکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی خالص دین جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا دین جس کے اندر ہمارے مطلب کی چیز ہم ڈھونڈیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر سے ہمیں وہ چیز ملے، ہم اپنے مطلب کے جھوٹے اور قصے کہانیاں جو ہے نا اس کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔